ہاں وہ بول رہا ہوں کہ ایک وہ عاقل بھائی ہے، اس کا ایک لنک آیا ہے ہاں یوٹیوب پہ، تو واقعی کا شاید آپ نے اشار احمد صاحب پہ کچھ کمنٹ کیا تھا کہ وہ آخری عمر میں رجوع کر کے اہل حدیث ہو گئے تھے، تو وہ جناب عاقل صاحب نے شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے انہیں تحقیق کر کے پتہ کرایا تھا، تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ وہ بات غلط ہے، وہ آپ کی بات غلط ہے تحقیق. اور بس یہی کہنا ہے شیخ. تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ ہاں میں نے جو اصل میں تحقیق کیا پیش کیا ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ تم جیسے پیدائشی مفتیوں سے جماعت کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. نہیں شیخ، یہ تم پوری جماعت کا بیڑا غرق کر دیتے ہو. بات ہوتی کیا ہے، تم اسے بنا کے کیا پوچھتے ہو. میں نے کیا بولا ہوں تمہیں یہ بھی نہیں پتا، اور تم نے اٹھا کر مسئلہ بول دیا کہ وہ ایسا بول رہا تھا. نہیں یہ تو اس کی اب غلط سنو ہے پہلی نا. بات، اب سنو. جیسے تم نے شیخ رضا اللہ کریم مدنی سے پوچھ کر فتویٰ لگا دیے کہ آپ کی بات غلط ہے، تو میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا ہوں، میں نے بھی پیس ٹی وی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان سے سن کے بولا ہوں. تو اب تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ کن سے آپ نے پوچھا ہے؟ تین سے تم کو کیوں بتاؤں میں؟ پیس ٹی وی میں ایک ہی آدمی کام کرتا ہے، رضا اللہ کریم مدنی، اور کوئی کام نہیں کرتا تھا. تو تم پہلی بات جھوٹے مکار لوگ. سوال ہوتا ہے، میں نے کہا کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اسرار احمد رجوع کر لیے تھے، ایسا کہا جاتا ہے. تو وہ شیخ گمان کی بنیاد پہ نہیں نہ چلے گا. اہل حدیث ہم ہیں، تو نام کیا اہل حدیث ہے. تو یہ گمان کس نے کیا؟ جاہل نے گمان کیا. کون جاہل نے گمان کیا؟ اس جاہل نے گمان کیا. کہا جا رہا ہے تو میں نے سنا ہوں نا. گمان کدھر کیا ہوں؟ کسی نے کہا ہے تو میں نے سنا ہوں نا. یہ غلط بات ہے. آپ اس طریقے سے تحقیق پیش کریے تو لوگ کو کیا. ارے تو جاہل تو مجھے سکھائے گا تحقیق کرنا کہ میں جملہ کیا بول رہا ہوں، تو فتویٰ کیا پوچھ رہے عالم سے؟ نہیں شیخ، اگر آپ کی بات اگر غلط ہو گئی ارے تو میں نے بھی آئی آر ایف میں جو لوگ کام کرتے تھے ان سے سنا ہوں. مجھے سنا شیخ رضا کی بات پہ یقین کر لیا. میں جو بول رہا ہوں آئی آر ایف والے کی بات پہ یقین نہیں کر رہے. مطلب تمہارے پاس پیمانہ کیا تحقیق کرنے کا؟ آئی آر ایف کے کتنے لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے؟ کتنے لوگوں میں کیا بتاؤں، گنتے بیٹھ رہا ہوں 5-7 سال 8 سال پہلے کی بات کو. میں آپ کو گنتی بھی نہیں معلوم. تم نے کتنے لوگوں سے پوچھا؟ آئی آر ایف کے کتنے لوگوں سے پوچھا؟ تم نے کتنے لوگوں سے پوچھا؟ آج سے نہیں، بہت سالوں سے انہوں نے کام کیا ہے. ارے پھر وہی جہالت والی. پہلی بات تو میں نے کہا ایسا کہا جاتا ہے انہوں نے رجوع کر لیا تھا، تو میرے گلے کائے کو پڑ رہا بھائی؟ گلے نہیں پڑ رہا ہوں میں. تو عجیب آدمی اس کو فتویٰ لینے پہنچ گیا عالموں کے پاس، اور پھر بول رہے آپ غلط ہو. تم پیدائشی مفتیوں نے پورا جماعت کا بیڑا غرق کر کے رکھے ہو. نہیں شیخ، مجھے نہیں شیخ، خود ہی فیصلہ بھی کر لیتے ہو. نہیں شیخ، پیر کی دھول بھی نہیں. میں کہنا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اگر بات، ارے تو وہ ان کی بات پتھر کی لگی، ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ اہل حدیث نہیں ہوئے تھے؟ اچھی کیا دلیل ہے؟ کیا اتنا دلیل نہیں جانتے ہیں؟ ہاں کیا کس چیز کی دلیل؟ دلیل کیا ہے کہ اہل حدیث نہیں ہوئے تھے؟ دلیل کیا ہے؟ علماء گواہی دے رہے ہیں. تو کیا دلیل ہے؟ گواہی کیا دے رہے ہیں بھائی؟ اس کا ثبوت کیا پیش کر رہے ہیں؟ وہ بہت سے علماء اس بات میں متفق ہیں ابھی بھی کہ وہ بہت سے علماء ہیں، وہ بہت سے وہ اندیشے والے گمان والی باتیں تم خود کر رہے ہو اور ہم کو گمان والی. دلیل ہے کچھ؟ دلیل ہے تو ان کے جائیے، نہیں ہے نا دلیل. 2 گھنٹہ پھر فالتو ہی نکم میں تمہارے جیسے پیدائشی مفتی جیسے پھوکٹ یہ اہل حدیث جماعت میں تم جیسے پیدائشی مفتی جو بیٹھ کے اچھے پہلے کام کو روکنے کے لیے تم یہ پیدائشی مفتی سردرد ڈسپلن کی گولیاں تم نے سب کا ستیہ ناش کر کے رکھو جماعت کا. تم کو کوڑی کا سمجھتا نہیں اصول. ادھر کی بات اٹھا کے ادھر کی بات اٹھا کے ادھر پورا ستیہ ناش کر کے رکھو جماعت کا. تم فتنوں کی وجہ سے جماعت کا 3-13-9-18 ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. اور بات بول کیا رہا ہے آدمی، اس پہ فتویٰ کیا لیتے ہو تم؟ اتنے بڑے اجہل کائنات ہو، مقلد سے بدتر ہو تم. مقلد بھی یہ حرکت کرتا ہے کہ اس کو بولو گندم سنتا چنا. یہی تو سب سے بڑا جہالت ہے کہ سب نام کیا اہل حدیث ہے، ایک دوسرے پہ فتویٰ لگا. نہیں ایسے پیدائشی مفتی والے کام نہیں کرتے ہم. میں نے تو آپ کو ایک لفظ بھی کچھ گستاخی نہیں کی، لیکن آپ نے ابھی تک بہت تو یہ تو میں نہیں، اب تو علماء کہنے لگے ہیں. اب تو علماء کہنے لگے کہ جماعت اہل حدیث میں پیدائشی مفتی سب سے بڑے فتنے ہیں. کہ میں بول کیا رہا ہوں اس پہ فتویٰ کیا لے رہا ہے وہ؟ اور جہنم کی بشارت ہے اس پر. کوئی آدمی چرب زبانی سے کوئی فیصلہ اپنے حق میں لے، وہ یاد رکھے میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. تو میں نے جہنم کی بشارت ہے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ اس کو بنا کے پیش کر کے اس پہ فتویٰ لے رہا. عجب جاہل ہو تم کو. کوڑی کا علم نہیں تو علم سیکھو. کیوں سردرد لوگوں کی ڈسپلن کی گولیاں بنتے تم لوگ؟ بات بولے تو اس کو اچھی طریقے سے تحقیق کر لیں. آپ بڑی اس کی تحقیق کرنے کی
اور اگر وہ اہل حدیث ہو گئے تو تمہاری کون سی بلڈنگ کرنے والی ہے، اور نہیں ہوئی تو تمہاری کون سی بلڈنگ بننے والی ہے؟ کوئی فرق نہیں تو تم اس کے بات کو پکڑ کے پتنگڑ بنا رہے ہیں۔ میں ایک الزامی جواب دے رہا ہوں وہاں پر ویڈیو میں کہ تم جس احتسار احمد کی بات کر دو اس کے تعلق سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے، اور تم یہ بول رہے ہو کہ رجوع نہیں کیے تھے، تو تمہارے کو کیا وہ ہے کہ تم کو علم غیب ہے؟ تم اس کے دل کا حال جانتے تھے؟ شیخ آپ بھی تو کون، آپ کو بھی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ اہل حدیث ہو گئے تھے، ہم نے کہا کہ ایسا کہا جاتا ہے۔ میں بھی تو یہ تم نے کہا ہے کہ نہیں ہوئے تھے، تو تمہارے پاس دلیل ہونا چاہیے، ورنہ تم کو علم غیب ہے، تمہارے پیچھے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ پھر معاویہ کے بولتے ہیں کہ لوگ معاویہ کی دعوی نعوذ باللہ بولتے ہیں کہ ممبر سے ارے ابھی تم نے کیا کہا کہ وہ اہل حدیث نہیں ہوئے تھے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اہل حدیث ہو گئے تھے، میں نے کہا ایسا کہا جاتا ہے۔ تو میری بات کہا جاتا ہے تو وہ کنفرم نہیں ہے شیخ۔ ہاں تو تمہاری تو کنفرم ہے نا، تمہاری کنفرم کی دلیل دو۔ تم کو علم غیب تھا، دل کا حال معلوم تھا؟ کس نے؟ علماء نے وہاں رہتے تھے۔ اور تمہارے پاس کیسے وہ ان کا انتقال کس حالت میں وہ تمہارے پاس کیسے دلیل آ گئی؟ تم کو علم غیب ہے، تمہارے پیچھے تو نماز بھی نہیں ہوگی، تم علم غیب کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ہاں وہاں کام کرتے، ارے کام کرنے والے ہم نے بھی پوچھے جو کام کرتے تھے، ہم کو بھی کام کرنے والے نے بولے، نکموں نے تھوڑی بولے۔ اور ہم نے تو کبھی بھی مطلب قطعی بات نہیں کہے کہ وہ اہل حدیث ہو گئے تھے، ہم نے بولے کہا جاتا ہے، تم تو بول رہے نہیں ہوئے تھے، تمہارے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ اگر ہو بھی گئے تو مان لیجیے سپوز نہیں ابھی قطعی کی دلیل دو، ورنہ تم نے علم غیب کا دعویٰ کیا ہو، تم نے علم غیب کا دعویٰ کیا ہو تو اگر تمہارا دعویٰ تمہارے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہاں کسی بھی عالم سے آ کے فتویٰ لے لینا۔ کیا آپ فتویٰ نہیں لیتے عالم سے؟ تم لے لینا، میں تو لے چکا ہوں، بتا رہا ہوں، تم لے لینا۔ ایک بار تم کو ڈاؤٹ ہو تو تم کو بس فتوے لینے کا شوق ہوتا ہے نا، پیدائشی مفتی۔ ایک تو آدھے ادھوری تم کو بات سمجھ میں آتی ہے، بولتا آدمی کیا ہے، سمجھتے کیا ہو، بھترا بولتا ہوں بجالا سمجھتے ہو اجالا۔ اب تمہارے پاس دلیل ہونا چاہیے کہ وہ نہیں ہوئے تھے، ورنہ تمہارا علم غیب والا دعویٰ ہو جائے گا، اور علم غیب والے دعویٰ جو کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ شیخ آپ دوسرا ٹاپک پہ چلے جا رہے ہیں، اصولی بات کر رہا ہوں میں، نیت وہ علم غیب کا نہیں ہے۔ نہیں اصولی بات کر رہا ہوں، یہ جو تم باتوں کو الفاظوں کو پکڑ کے میں بول کے آ رہا ہوں، وہ بات بولنے کے بجائے الٹا اس کو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اب میں اب تمہیں اس بات کی پختہ دلیل دینا ہے قطعی کہ وہ اہل حدیث نہیں ہوئے تھے، ورنہ تمہارے علم غیب کا دعویٰ تم پہ لوٹ آئے گا۔ میرا ایسا کوئی نیت بھی نہیں تھا۔ نہیں اب نہیں نا، تحقیق کرو، تحقیق کر کے بتاؤ مجھے۔ میں نے تو کہیں ایسا نہیں بولا کہ وہ اہل حدیث ہو گئے تھے، سمجھ میں جو میرے گلے پڑ لو تم۔ شیخ ایسا بات کیوں کرتے ہیں؟ ارے تو الزامی جواب میں کرنا پڑتی ہے۔ ارے عقل سے پیدل الزامی جواب میں جو باتیں سنی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تو ایسا بھی کہا گیا ہے۔ کبھی اصول حدیث پڑھا کسی راوی کے بارے میں کلام کرتے محدثین، تو جو کلام اس کے تعلق سے ہوتا بولنا پڑتا ہے نا۔ عجیب پاگل آدمی کیسے کیسے سردرد جماعت اہل حدیث میں پیدا ہو کے فتنے برپا کرتے، بلا وجہ کی بحث اور بلا وجہ کی اس میں سب سے زیادہ فتین تم لوگ ہی ہو، پیدائشی مفتی، ہر مسجد میں سردرد بن کے بیٹھے ہو۔ شیخ برادرز کا فتنہ نہیں ہے کیا؟ ارے اس سے بڑا فتنہ تم ہو۔ فتنہ بول رہے ہیں، ارے بردر کا فتنہ تو معمولی ہے، معمولی، تم اس سے بدترین فتنہ ہو۔ معمولی ہے وہ ان کی تمہاری وجہ سے جماعت کے دو ٹکڑے اختلاف ہو جا رہے ہیں، بردر سے تو لوگ اہل حدیث بن رہے ہیں۔ امت میں فتنہ نہیں ہے۔ ارے بردر سے تو لوگ اہل حدیث بن رہے ہیں، تمہاری وجہ سے تو اچھی بھلی جماعت دو ٹکڑے میں ہو جا رہی ہے، اختلاف انتشار پھیل جا رہا ہے، دشمنیاں پھیل جا رہی ہے، جماعت کے دو دھڑے ہو جا رہے ہیں۔ تم جیسے بردر سے کون سے بردر سے، اچھا بتا کون سے بردر سے لوگ اہل حدیث سے دور گئے، بتا مجھے ایک بات بتا، کون سے بردر سے لوگ اہل حدیث سے دور گئے، بتا ایک دلیل دے، کون سے بردر سے اہل حدیث دور جا رہے ہیں، ایک دلیل دو۔ ارے بردر کی سن کے تو لوگ اہل حدیث کے قریب آ رہے ہیں، لیکن تم جیسے فتین جو مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بات بولتا ہے اس کی بات کی پکڑ کے اس کی بال کی کھال نکالتے ہو، تو وہیں اختلافات کر دے ہو جماعتوں میں، لوگوں کے دل برے کر دیتے ہو، لوگوں کو ایک دوسرے کے دشمن بنا دیتے ہو، جماعت کے دو دھڑے کر دے رہے ہو تم۔ سب سے بڑے فتین تم جیسے جماعت میں پیدائشی مفتی ہے، وہ بردر تو کام کر رہے ہیں، تم نکمے ہو، تم نکمے ہو، بردر کام کر رہے ہیں بھائی، بردر کام کر رہے تم نکمے ہو۔ تم کیا کام کر رہے ہو سوائے فتنہ پھیلانے کے؟ اب کڑوی سچائی ہے، سنو اپنی حقیقت سنو۔ اس کو طرح طرح کا القاب سے نوازنا، یہ کیا یہ طریقہ ہے؟ ارے تمہارے جیسوں کو ایسے القاب سے نوازا جانا چاہیے، فتنوں کو ایسے ہی، جیسے بردر کو فوراً فتنہ بول دیتے ہو نا، اور تمہارے کو فتنہ نہیں بولے کوئی، واہ واہ،
यानी अपने घर के उसूल बना के लाए तुमने। तालिब इल्म का ये तरीका नहीं किसी को उल्टा सीधा अलकाब से नवाजना और उसको। अच्छा, अब तुम सिखाओगे मेरे को उल्टा सीधा अलकाब से नवाजना, है ना? कहाँ पढ़ लिया तुमने? आप ही तो बोल रहे हैं ना, आप ही तो उतना देर से बोल रहे हैं। मैंने आपको एक अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो उलमा कह रहे हैं कि आजकल ये पैदाइशी मुफ्तियों ने सबसे ज्यादा फितना फैला के रख। खलील रहमान का वीडियो देख लो यूट्यूब पर। जो अभी उल्टा सीधा फिफ्टीन। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, यही फितने तो कर रहे हो तुम, यही फितने के मैं बोल के आ रहा हूँ, उस बात का तुम पूछ के आ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ उजाला, तुम समझ रहे हो बिजाला, और उस पर फतवा भी ले रहे हो, मुझे गलत भी बोल रहे हो। बात कर रहा हूँ जो मैंने चलो फोन तो की क्या वही बात बोल रहा हूँ मैं अपने तरफ से।